آپ کا کوئی عمل نیک نہیں ہے جب تک آپ کا آخرت پر یقین نہ ہو، جب تک آخرت آپ کی ترجیح نہ ہو، جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو۔ آپ کا کوئی نیک کام، ہر نیک کام برا کام ہے، مختصر ہی کہہ دوں، ہر نیک کام برا کام ہے، گناہ ہے، جرم ہے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کامیابی کی کنجی۔ دیکھیں، کامیابی کی کنجی تو کلمہ طیبہ میں ہے۔ اب سوچ سمجھ کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے میں کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ہمارا مسئلہ تو دین بیان کرنا آج کسی کے لیے ایک بے فائدہ کام ہے، کیونکہ لوگ دین سمجھنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ عام بات ہے، لوگ دین کو سمجھنے کے لیے، لوگ دنیا کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے میں ساری قوتیں صرف کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، عام طور پہ یہ جو بھی مسلمان ہیں برائے نام، وہ کہتے ہیں بس نوکری لگے رہے، کام چلتا رہے، کارخانہ چلتا رہے اور خرچے چلتے رہیں، اور بس پھر ہم نے نماز روزے کو دین سمجھ لیا ہے۔ فرض نماز کوئی نہیں پڑھے گا، لیکن جب قربانی کا مسئلہ آئے گا تو وہ کہتا ہے میں نے تو جانور لینا ہے، فرض نماز نہیں پڑھے گا۔ قربانی جو ہے وہ سنت ہے، جو بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن فرض تو فرض ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب ایک کافر شخص کہتا ہے میں نے قربانی کرنی ہے اور بڑی دھوم دھام سے کرنی ہے۔ تو یہ ہمارے رویے ہیں۔ بہرحال میں کامیابی کی میں بات کر رہا ہوں کہ کامیابی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے ایمان باللہ سے، یقین اللہ پہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ میں غالباً، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ نیکی کا آغاز ہوتا ہے ایمان باللہ سے۔ ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ اس کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری ترجیح زندگی کی دنیا ہے، دنیا کی، بس یہ ایک مختصر بات ہے، ہر شخص اپنے اپنے آپ کو دیکھ لے۔ ہماری ترجیحات دنیا ہے فقط، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ آخرت پہ تو ہمارا یقین زیرو ہے۔ تو کامیابی کی یہ جو میں موضوعات لکھتا ہوں، یہ دراصل لوگوں کے لیے توجہ کا باعث نہیں ہے۔ اب کامیابی میں نے لکھ دیا ہے، یوٹیوب پہ یہ کلپ آ جائے گا، جب آئے گا تو لوگ دیکھیں گے، یار دیکھتے ہیں یہ کامیابی، پیسے زیادہ کرنے کی کون سی کلید بتا رہے ہیں، کہ کام اچھا لگے ہمیں، کام چل جائے، پیسے ہوں، کوئی وظیفہ بتائے گا، کیا بتائے گا۔ ایسے ہی کامیابی تو آپ کو دنیا کی کامیابی لگتی ہے نا۔ تو بہرحال ایک بہت بڑا دھوکہ لگ گیا ہے آج کے مسلمان کو۔ تو کامیابی ہم نے سمجھ لی ہے دنیا کو۔ آپ دیکھ لیں، خود ہی دیکھ لیں۔ تو نہیں، دنیا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تم نے بونا ہے، محنت کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ فصل بونے میں اور اس کی دیکھ بھال کرنے میں تو محنت ہوگی، تو یہ تھوڑا سا عرصہ ہے محنت کا، بوائی کا وقت ہے یہ، جہاں نیک اعمال کی فصل آپ نے بونی ہے۔ لیکن نیک اعمال، یہ بات نوٹ کر لیں، آپ کا کوئی عمل نیک نہیں ہے جب تک آپ کا آخرت پر یقین نہ ہو، جب تک آخرت آپ کی ترجیح نہ ہو، جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو۔ آپ کا کوئی نیک کام
ہر نیک کام برا کام ہے، مختصری کہہ دوں، ہر نیک کام برا کام ہے، گناہ ہے، جرم ہے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کی آیت ہے کہ اطاعت، پوری اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، ورنہ اعمال باطل۔ اب پوری اطاعت کرنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں، زندگی تو ہم نے مرضی سے گزارنی ہے اور دنیا کے لیے گزارنی ہے، دنیا کی سوچ، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ آج کے مسلمان کی یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی سوچ۔ تو بہرحال کامیابی کی کنجی یہ ہے کہ آپ رخ اللہ کی طرف پھیر لیں، عقل کو استعمال کریں، اپنی حقیقت کو جانیں، اس پر یقین کریں کہ میری حقیقت کیا ہے، میری اپنی منزل کو ڈھونڈیں، جانا کہاں ہے۔ تو جانا تو اب ظاہر ہے کہ اللہ کے پاس ہے، کیونکہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، ہر چیز کو ہم نے ایک روایت بنا لیا ہے، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کسی کو کہیں تو وہ تعجب سے پوچھے گا یہ جملہ تم نے کیوں کہا ہے، کون مر گیا ہے؟ کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو اس وقت پڑھا جاتا ہے انا للہ پڑھو، بڑے بڑے بوڑھے ہمیں کہتے ہیں انا للہ پڑھو تمہیں چیز مل جائے گی، یا انا للہ بس اس پہ کوئی موت کی خبر ملتی ہے۔ یعنی اتنی بے خبری ہے، اتنی جہالت ہے کہ ہم اپنے دین سے بھی واقف نہیں ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور کوشش کرنی ہے اللہ کے پاس جانے کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کے لیے جگہ کا نام ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربی، پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا متمنی ہے، شوق ہے اسے، تو کیا کرے گا؟ عمل صالح، اور رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہیں کرے گا۔ بہرحال تو کامیابی کی کنجی پہلے تو ایمان باللہ ہے، یقین اپنی ذات پر، اپنی حقیقت پر، پھر اپنی منزل پر کہ میں نے جانا ہے اللہ کے پاس اور اس کے لیے میں نے تیاری کرنی ہے۔ یہ یقین اگر آپ کو حاصل نہیں ہوا تو آپ کی ناکامی جو ہے وہ یعنی ثابت ہو گئی۔ اگر اللہ کو منزل نہ بنایا اور دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا تو پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ اس زندگی کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا، اچھا یا برا، جزائے اعمال، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ میری زندگی کا ایک نتیجہ ہوگا، میرے ہر عمل کا، ہر سوچ کا ایک نتیجہ ہوگا۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ دنیا میں ہم اعمال کے نتائج پر یقین رکھتے ہیں، ہر نتیجے کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں، ہر نتیجے کے لیے۔ آپ کو بھوک لگی ہے، بھوک مٹانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانا ہے، ایک کام کرنا ہے۔ پیاس لگی ہے تو آپ نے ایک کام کریں، پانی پی لیں، جو بھی ہے مشروب پی لیں، آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ دنیا میں تو ہم اعمال کے نتائج پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ چونکہ ہمارا یقین نہیں ہے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ کامیابی کی آخرت پر یقین، یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ مومن کی صفات میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آخرت پر یقین، کہ میرے ایک زندگی شروع ہوگی اور اس کا نتیجہ مجھے فوراً ملنے والا ہے، اور یہ بھی یقین کہ اس زندگی میں بھی مجھے اپنے اعمال کی اور سوچ کے نتائج مجھے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے ان دنیا میں بھی بھلائی ہے، ولا اجر الآخرۃ خیر، آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے۔ تو دنیا میں آپ کو نتائج ملیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دیکھو جو اللہ کے دوست ہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔
بہرحال میں آپ کو ایک جو آخری بات ہے اس پہ اس کا اختتام کروں گا کہ ایک جملہ ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اس کا میں جواب دے بھی چکا ہوں لیکن مختصر طور پہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی ہے. بنا سوچے سمجھے دین کا آپ جو بھی کام کریں گے 100 سال آپ عبادت کے نام پہ اٹھک بیٹھک کر لیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. ایک آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، وہ آپ کو زندگی کی حقیقت بتائیں گے، زندگی کا مقصد بتائیں گے اور کامیابی کا راستہ بتائیں گے. یک زمانہ تو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ایک تو آپ کو وہ علم ملے گا کہ بھئی کیا ہے حقیقت، میں کون ہوں، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے. تو اولیاء، صحبت با اولیاء، آپ اللہ کے دوست کی صحبت میں بیٹھیں، وہ آپ کو بتائے گا منزل. تو اگر آپ نے وہ قبول کر لیا تو یہ بہتر ہے کہ آپ بنا سوچے سمجھے 100 سال اٹھتے بیٹھتے رہیں. تو یہ مطلب وہ ہے یک زبانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اب بیریا تو بن نہیں سکتی، یہ نہیں، اس میں ریاکاری تو ہوگی کہ میں عبادت کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں یہ نہیں پتا، کیا نتیجہ ہے، کیا مقصد ہے، کس طرح کرنی چاہیے. یہ نہیں، وہ دل کی کیفیت آپ کے نہیں بدلے گی. وہ تو دل کی کیفیت ایک دل والا ہی آپ اس کے سامنے بیٹھیں گے یا وہ آپ کو طریقہ بتائے گا. اور ایک اور بھی اس سلسلے میں وہ بات ہے کہ ایک ساتھ کی سوچ جو ہے، ایسا کوئی وہ ہے کہ فکر و ساعتن، عربی کا ہے وہ، فکر و ساعتن، یعنی ایک ساتھ کی فکر جو ہے وہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گی. جو صحیح سوچ اگر آپ نے کی، فکر کی کہ میں کون ہوں، منزل کیا ہے، یہ فکر اگر آپ نے شروع کر دی تو وہ 100 سال اگر تم بغیر کسی سوچے سمجھے زندگی گزارو گے تو اس سے بہتر ہے کہ تم تھوڑا سا سوچ لو، سوچ سمجھ سے کام لو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم